السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 444، سورہ ہود، آیت 57 تا 60، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو بلا شبہ میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور کو تمہاری جگہ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت عناد والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سن لو، عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہود کی قوم تھی۔ فَإِن، پھر اگر تولوا، تم پھر جاؤ، فقد، تو تحقیق، ابلغتکم، میں نے پہنچا دی ہے تمہیں، ماں وہ چیز کے ارسلتو، میں بھیجا گیا ہوں، بھی اس کے ساتھ،
الیکم تمہاری طرف، ویستخلف اور جانشین بنے گا، ربی میرا رب، قومن ایک اور قوم کو، غیرکم تمہارے سوا، ولا تضرونہ اور نہ تم نقصان پہنچا سکو گے اسے، شیئن کچھ بھی، انا بے شک ربی میرا رب، علی کل شیئن ہر چیز پر، حفیظ نگہبان ہے، ولما اور جب آ گیا، امرنا ہمارا حکم یعنی عذاب الہی، نجینا تو ہم نے نجات دی، ہودن ہود کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت سے، ونجیناہم اور ہم نے نجات دی انہیں، من عذاب غلیظ نہایت سخت عذاب سے، وتلکا اور یہ عاد ہیں، جحدوا انہوں نے انکار کیا تھا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کا، وعصوا اور نافرمانی کی، رسلہ اس کے رسولوں کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، امر کل جبار عنید ہر سرکش اناد رکھنے والے کے حکم کی، واتبعوا اور ان کے پیچھے لگائی گئی، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، لعنتن لعنت، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی، الا آگاہ رہو، انا بلا شبہ عاد نے، کافروا انکار کیا، ربہم اپنے رب کا، الا سن لو، بعدن دوری ہے، لعاد عاد کے لیے، قوم ہود قوم ہود۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالی نے عاد نامی قوم کی طرف انہی میں سے جناب ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، لیکن یہ اللہ کا انکار کرنے والی قوم، ایک یہ کہ اللہ کو ماننا اور اس کے ساتھ شرک کرنا، ایک یہ کہ کافروا ربہم سرے سے اللہ کا انکار کر دینا۔ تو جناب ہود علیہ السلام کی قوم بھی داہریہ قسم کی قوم تھی کہ انہوں نے سرے سے ہی اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ کہ اللہ کی آیات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، اللہ کی ذات کو ماننے سے بھی وہ انکاری ہوئے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، میں اپنی ڈیوٹی ادا کر چکا، میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی، مجھے جو نوکری دے کر بھیجا گیا، تو میں نے اپنی ڈیوٹی اپنا کام پورا کر دیا ہے، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں، اب یہ کہ میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے، تمہیں ہلاک کر دے اور اچھے لوگ لے آئے، تمہیں ہلاک کر دے اور تم سے برے لوگ لے آئے، تم اللہ پروردگار کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پاؤ گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کسی قوم کو پیغام پہنچانے والے کے پیغام پہنچائے بغیر ہلاک نہیں کرتا۔ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی عذر بیان نہ کر سکے، کہ یہ کہے کہ جناب مجھے تو لا الہ الا اللہ کی دعوت اور پیغام آیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو پہلے اتمام حجت کیا جاتا ہے، اللہ پیغمبر رسول کو اس قوم میں مبعوث کرتا، ان میں جو ایمان لے آتے وہ بچا لیے جاتے،
اور جو اس کے بعد بھی انکار کرتے تو حجت پوری ہو جاتی اور اللہ ان کافروں، منکروں اور مشرکوں کو ہلاک کر دیتا۔ تو ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا کام تھا تمہیں لا الہ الا اللہ پہنچا دینا، سو میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، تم رب العالمین کا، پروردگار کا کوئی نقصان نہیں کر پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ میرا پروردگار ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے، وہ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گندوں کو ہلاک کر کے اچھے آ جاتے ہیں، یا گندوں پر بھی مزید گندے لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے جب ارض مقدس میں دنگا فساد، لفڑا خرابی شروع کی تو ان کو سزا دینے کے لیے اللہ نے ان سے بھی برے اور گندے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کر دیے۔ یہ بھی عذاب الہی کی ایک شکل اور ایک صورت تھی۔ ہود علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا میری ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے، مطلب اب ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کا عذاب دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جاگتے میں، سوتے میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور وہی ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عاد نامی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو یہ عذاب کتنا تھا اور کیا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے عاد نامی قوم پر سخت ترین تیز و تن آندھی کا عذاب بھیجا، اور یہ آندھی عاد نامی قوم پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور ہر ایک جاندار کو اس نے ہلاک کر کے چھوڑا۔ یہ اللہ کا انکار کرنے والے داریہ قسم کی یہ عاد نامی قوم کے لوگ، اللہ نے ہر جاندار کو ہلاک کر دیا اس عذاب اور آندھی کے ذریعے جو اس قوم پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہیں۔ ہاں جو بچا تو بچنے والا وہ اللہ نے بچایا ہود کو علیہ السلام، اور ہود کے ہمراہ وہ لوگ جو مومن ہوئے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور شہادت دی، اللہ کی توحید کی، پیغمبر ہود علیہ السلام کی رسالت کی۔ ایمان والوں اور جناب ہود علیہ السلام کے سوا یہ اتنی طاقتور قوم سب کے سب ہلاک ہوئے اور برباد ہوئے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے پیغمبر کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا اپنی عظیم رحمت کے ساتھ۔ اور یہ ظالم اور کافر قوم، اللہ کا انکار کرنے والی قوم، ان لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے نشان عبرت بنا دیا، اور آج بھی صدیوں بعد ان کے جناب آثار سے اور ان کے آثار قدیمہ سے ان کے مردے اور ان کی ہڈیاں اور ان کے ڈھانچے جو ہیں وہ برابر برآمد ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ عاد تھی، اس قوم نے رب العالمین کی نشانیوں کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی۔ ایک رسول کی نافرمانی کا مطلب ہے کہ تمام پیغمبروں کی نافرمانی، کیونکہ ہر ایک رسول یہی دعوت لے کر آیا، سب رسولوں کا یہی مشترکہ پیغام تھا، لا الہ الا اللہ۔ اور اس قوم نے بھی اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی۔ ہاں بگڑے ہوئے سرکش نافرمان لوگوں کے پیچھے چلتے رہے۔ پھر یہ ہوا کہ ان پر دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، دنیا کے اندر بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ لعنت کا معنی بنتا ہے ناراض ہو کر دفع دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد
آخرت میں عذاب اور دنیا میں اپنی رحمت اور توفیق سے محروم کر دینا ہے۔ ان کو یہ عذاب دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے، کیوں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کا، پیدا کرنے والے کا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کما حقہ ہمیں مومن اور ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے اور اپنے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔